آج آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، واقعاً سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ خدا شاہد ہے، یہ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے، بھیڑیوں نے ایک انسان کس بے دردی کے ساتھ مارا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، انسان تو تھا۔ یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں، یہ اصل مسائل نہیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ معلول ہیں، یہ مسببات ہیں، نتائج ہیں۔ اصل بیماری کوئی اور ہے اور کسی اور جگہ ہے۔ یہ علامت ہے قوم کے اندر اخلاقی اور اقدار کی پستی کی۔ اصل بیماری یہ ہے، یہ علامتیں ہیں۔ ڈکیتوں کو سزا بھی ہو جائے، ڈکیتیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر وکیل پکڑ لیں تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان وکیلوں کو سزا بھی ہو جائے تو بھی وکیل سدھریں گے نہیں۔ ڈاکٹر کو سزا بھی ہو جائے، ڈاکٹر سدھریں گے نہیں، چونکہ اصل بیماری کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، عقلی قانون بھی ہے، شرعی قانون بھی ہے کہ جب آپ نے بیماری کا علاج کرنا ہے تو علامتوں کا علاج نہ کرو، بیماری کے وجوہات اور اسباب کا علاج کرو، عوامل کا علاج کرو جس وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی ہے، دہشت گرد پکڑ لیتے ہیں چھوٹے دستے کے، جو کسی جگہ جاتے ہیں کارروائی کرنے کے لیے، ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو پکڑنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ پیچھے دہشت گردی کی جو بنیادی علامتیں ہیں انہیں نہیں پکڑتے۔ دہشت گردی کی بنیادی علامتیں پاکستان میں عرض کیا تھا 3 ہیں۔ ایک نظریہ، فکر، سوچ، آئیڈیالوجی، تکفیری، بالخصوص تکفیری سوچ، جس کے نزدیک سارے مسلمان ان دہشت گردوں کے علاوہ سارے کافر ہیں اور واجب القتل ہیں، تمام مسالک باقی سارے۔ اور دہشت گردی کے یہ اڈے، یہ عوامل، یہ چھونیاں ابھی بھی قائم ہیں، چونکہ تکفیریت کے فتوے مسلسل لگا رہے ہیں۔ پہلے شیعہ کافر سے شروع کیا انہوں نے کام، اب اپنے مسلک کے افراد کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں، چونکہ وہ ان کی طرح نہیں سوچتے۔ آپ دیکھیں دیوبندی مفتیوں نے دیوبندی علماء کو کافر قرار دیا، طارق جمیل صاحب کو کافر قرار دیا، کیونکہ وہ دیوبندی ان دیوبندیوں کی طرح نہیں سوچتا۔ اس کے نزدیک سارے کافر ہیں، اس کے نزدیک سارے مسلمان ہیں، وہ ہر کلمہ گو کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ جرم ہے اس کا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو وہ دیوبندی مسلمان کہتا ہے، دوسرا دیوبندی بیٹھا ہوئے مدرسے کے اندر اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ کہاں، یہ تنگ کھوپڑیاں اور تنگ دل اور تنگ نظر کہاں پہ پلتے ہیں؟ ان مدرسوں میں، ان اکیڈمیوں میں جہاں یہ سوچ بنائی جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی کی جڑیں ہیں، اڈے ہیں۔ جو دعوے دار ہیں دہشت گردی ختم کرنے کے، کیا یہ ینگ مفتی، یہ سارے ینگ مفتی ہیں، یہ یزید کے حامی، یزید کے باپ کے مدافع وکیل، مثلا ان پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ کو علی بہت یاد آتے ہیں، معاویہ کی فضائل کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ اس بات پر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں۔ یہ اکیڈمیاں جو پہلے شیعہ کو کافر کہتی تھیں، اب خود اپنے ہی مذہب کے اکابرین کو کافر کہہ رہی ہیں۔ انہیں بند نہیں کرو گے، یہ کافر کہہ کے پھر رکتے تو نہیں ہیں، کافر کہہ کے پھر اگلا قدم ہے واجب القتل ہے۔ پاکستان کی لاہور کی سڑکوں پر کہا گیا کہ آرمی چیف بھی واجب القتل ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی واجب القتل ہے، چیف جسٹس بھی واجب القتل ہے۔ اب یہ اکیڈمیاں، ان کے اوپر تو کسی نے آج تک نہیں کوئی نہ پکڑا، ان کو پکڑا ہے عزت سے پلاٹ دے کے چھوڑ دیا ہے۔ ان مجرموں کو پکڑا ہے کہ یہ ایکڑ پلاٹ بھی انعام میں دے کے، زمین میں دے کے آزاد کر دیا، رہا کر دیا ہے کہ یہ پلاٹ بھی آپ کا ہے۔ عوامل کو نہیں چھیڑتے، دہشت گردی کے نتائج اور اس کے علامتوں کو مبارزہ کرتے ہیں، علامتوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی دوسری جڑ عرب پیسہ ہے، دہشت گردی کی تیسری جڑ حکومتی اداروں کی سرپرستی ہے۔ ان تینوں کو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا، بالکل انٹچ ہیں تینوں۔
یہ جو پورا قومی مزاج پست ہو گیا، گھٹیا ہو گیا، زوال پذیر ہو گیا ہے. وکیل گھٹیا عمل پہ اتر آیا، ڈاکٹر گھٹیا عمل پہ اتر آیا، بیوروکریٹ گھٹیا عمل پہ اتر آیا. آپ ملک کا محتسب اعلی، ملک کا محاسبات کا سب سے بڑا چیئرمین اعلیٰ ترین کرسی پہ بیٹھا ہوا، اسی دفتر میں، احتساب کے دفتر میں اٹھ کر شادی شدہ عورت کے ساتھ بوس و کنار کر رہا ہے. اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی، اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا، جس نے 3 وزیر اعظم پکڑ کے اندر کیے ہوئے ہیں، جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، ایک صدر اندر جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ خود شادی شدہ عورت کے ساتھ دفتر میں، اپنے احتساب کا دفتر، ایک مقدس دفتر ہونا چاہیے، اور وہ ابھی تک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک وہ اپنے، اس کو نہ اس کے ضمیر پہ بوجھ آیا، نہ کسی اور کے ضمیر پہ بوجھ آیا. وہ کماکان لگا ہوا ہے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کے لیے. تعلیمی ادارے آپ دیکھ لیں، اسلامی یونیورسٹی کے اندر طلبہ فائرنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تعلیمی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے بھاری مقدار میں اسلحہ نکل آتا ہے. یہ مجموعی طور پر پستی ہے، اقدار کی پستی، زوال ہے، اقدار کا زوال ہے. اور اس زوال کی بنیاد تعلیم ہے. جو تعلیم دی جاتی ہے پاکستان میں، اس تعلیم میں ڈگریاں دی جاتی ہیں، ڈگریاں بنتی ہیں، انسان نہیں بنتے. یہ وکیل سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایک ان پڑھ وکیل یا کم پڑھ وکیل نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل جا کر اپنے ملک کے امراض قلب کے اوپر حملہ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، مریضوں کو قتل کر کے وکیل آ جاتے ہیں. اب کل کو یہ سارے کوٹ پہنے ہوئے عدالتوں میں کھڑے ہو کر عدالت انصاف کے نام پر یہ باتیں کر رہے ہوں گے. اس زوال یافتہ نظام میں، اس پستی میں گرے ہوئے نظام میں، اس ذلت میں اور اقدار کے بغیر نظام کے اندر جو بھی جہاں کچھ بن رہا ہے وہ یہی نتیجہ بن کے نکلے گا. یا مذہبی تکفیری نکلیں گے، دہشت گرد نکلیں گے، غنڈہ گرد نکلیں گے. پولیس، کسی کو پاکستان میں پولیس کو دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میں پولیس کی پناہ میں جاؤں. یہ لاہور کے ایک مدرسے کا ایک طالب علم، اس کے نامحرم لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور وہ پکڑا گیا. پولیس نے پکڑ لیا اس کو، یا کسی نے شکایت کر دی، لڑکی والوں نے، یا معلوم نہیں مجھے. پولیس نے اس طالب علم کو پکڑ لیا، پکڑ کے سزا کیا دی کہ پولیس نے اس لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے. پولیس لڑکے پہ تجاوز کرتی ہے، لڑکا نامحرم پہ تجاوز کرتا ہے. پولیس کو دیکھ کر پاکستان میں کوئی احساس کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، پناہ ملے گی، پولیس کے پاس میں محفوظ تر ہوں، یہ قانون کے محافظ ہیں، یہ قانون لاگو کرنے والے ہیں، قانون بچانے والے ہیں. کسی کو پاکستان میں کسی بھی صوبے کی پولیس کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے؟ ججوں کو دیکھ کر، عدالت میں جو گیا ہوا شخص، کسی ایک فرد کو جس کا عدالت میں کسی بھی وجہ سے کوئی پالا پڑا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، میرا حق مجھے مل جائے گا، میں محفوظ ہوں. یہ سب کیوں ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بھی گھٹیا، تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے گھٹیا، ممبروں پہ بیٹھے ہوئے گھٹیا، وکیلوں کے کوٹ پہنے ہوئے گھٹیا، سفید ڈاکٹروں کے کوٹ پہنے ہوئے گھٹیا. اب وہ باقی جو ان کے کام ہیں وہ علیحدہ ہیں کہ یہ مثلا ڈاکٹر لوگوں کی جانوں سے کاروبار کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ گھٹیا پن کہ بیماروں کو اس حالت میں چھوڑ کے ہڑتال شروع کر دینا، روڈ پہ آ بیٹھنا تنخواہیں بڑھانے کے لیے یا کسی بھی مطالبے کے لیے، اور جتھے بن گئے، فوجی ہیں، یہ لشکر ملیشیا ہیں اس وقت. یہ وکیل ایک ملیشیا کی شکل میں اختیار کر گئے ہیں. ہر ایک کو تڑی دیتے ہیں، ہر ایک کو حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھونس لگاتے ہیں. موقع دیا گیا ہے نا. کوئی ایسا پیچھے نظام ہے، کوئی بربادی ایسا عامل ہے جو ان سب کو گھٹیا اور اس پستی میں گرا رہا ہے. وہ عزیزان، اس تہذیب میں اور اس تعلیم کے اندر اس کی جڑیں ہیں. راج تعلیم، جس کا علامہ اقبال فرماتے تھے کہ تباہی کی وجہ یہ ہے، جس میں ڈگریاں بنتی ہیں، انسان نہیں بنتے، انسانی خوبو نہیں ہے ان کے اندر. تعلیم حاصل کر کے بھی تم تجویز کرتے تھے کہ تعلیم رائے حل ہے،
تعلیم عام کی جائے، تعلیم میں لوگوں کو موقع دیا جائے، تعلیم کا فلاں کیا جائے. خوب یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے تمہارا. ڈاکٹروں نے پہلے وکیلوں کو ذلیل کیا، پھر وکیلوں نے آ کے ڈاکٹروں پہ حملہ کر کے دونوں نے قومی املاک کو نشانہ بنا دیا. اگر ڈاکٹروں میں اخلاقیات ہوں تو وہ ایسی اشتعال انگیزی نہ کریں. وکیلوں میں ذرا برابر اقدار ہوتی ہیں، ذرا برابر. یہ قانون کے بڑے ماہر ہیں لیکن اقدار میں زیرو ہیں، سب صفر ہیں. رائے حل کیا ہے؟ رائے حل نہ میڈیا ہے، رائے حل نہ جج ہیں، رائے حل نہ حکمران ہے. حکومت یہ کرے، حکومت سب سے گھٹیا اقدار و اخلاق کے لحاظ سے تو سب سے گھٹیا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ان کی باتیں سنیں، سب سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، شرم آتی ہے انسان کو. حکومت یہ کرے، حکومت فلاں کرے. خوب یعنی یہ گھٹیا اس گھٹیا کو روکے. اب کہتے ہیں پولیس جب حملہ کرنے، وکیل حملہ کرنے آئے اسپتال پر، پولیس نے روکا کیوں نہیں؟ پولیس روکنے کے لیے. پولیس کی تربیت کہاں کی ہے آپ نے؟ پولیس کو کب قدریں سکھائی ہیں آپ نے؟ کون سا ادارہ، کون سا تعلیمی شعبہ، کون سی یونیورسٹی، کون سا مدرسہ پاکستان میں ہے جو اقدار کی تعلیم دے رہا ہے، ویلیوز لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. تو پھر تو یہی نکلیں گے نا یہ کیڑے، جن کے ہاتھ سے بچے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، لوگوں کے اموال محفوظ نہیں، اسپتالیں محفوظ نہیں، مریض محفوظ نہیں. کس بات پہ خوش ہیں ہم؟ پھر مطالبہ کرنے چلے جاتے ہیں حکومت سے کہ حکومت یہ کام کرے. یعنی ایک ڈوبتا ہوا دوسرے ڈوبتے ہوئے کو نجات دے، وہ تو خود ڈوب رہے ہیں. ایک رائے حل ہے، اقدار کا انقلاب. اقدار کی بنیاد پر تبدیلی. اقدار، اقتدار کا انقلاب نہیں رائے حل، اقدار کا انقلاب، نہ اقتدار کا انقلاب. اقدار وہ انقلاب جو اقدار کی کایا پلٹے، جو معیار بدلے، جو نظام بدلے، سارا اقدار کا نظام بدل دے. دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے. یہ یورپ حد درجہ وحشی تھے، یہ حد درجہ وحشی تھے، ہر قوم سے زیادہ وحشی تھے عرب. یہ یورپین، خصوصاً انگریز سب سے زیادہ جنایت کار کے لوگ تھے. فرانسیسی تھے، جرمن تھے، دوسرے تھے. ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جو ان کی جنایتوں کے قصے ہیں وہ پوری قوم کے کسی دنیا کے نہیں ہیں. لیکن ان میں اقدار کا انقلاب آیا. فنکشنل ویلیوز ان کی تبدیل ہوئی. فنکشنل ویلیوز، ہیومینٹیز نہیں، الہی قدریں نہیں آئیں، فنکشنل ویلیوز ان کے اندر تبدیل ہوئی. اب دیکھو یہ انہوں نے اس حد تک جتنی اقدار قائم کی اس حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے. ناموس رسالت کے لیے عاشق رسول گالی دیتا ہے لوگوں کو، ننگی گالی دیتا ہے جو سن بھی نہیں سکتا کوئی. یہ کیسا عشق رسول ہے جس منہ سے گالی بکتا ہے؟ قدریں نہیں ہیں. جذبہ ہے، قدریں نہیں ہیں. یہی کل کو چینلز پہ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، عوام کو، عام سادہ عوام کو کوئی دین کا لیکچر دے رہا ہے، کوئی قانون کا درس دے رہا ہے، کوئی حب الوطنی کا درس دے رہا ہے، کوئی فلاں سمجھا رہا ہے. عوام بھی آگے اس طرح بے خبر ہیں. ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم کس منہ سے ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ٹی وی کے علاوہ ممبر پہ بیٹھ کر تم کس منہ سے ہمیں کہہ سکتے ہو؟ نہ تمہارے ہاتھ سے جان محفوظ ہے، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کی ناموس محفوظ ہے، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ تمہارے ہاتھ سے قوم کا کوئی فرد بچہ کوئی محفوظ ہے. تم کس زبان سے تلقین کرتے ہو؟ عوام کے اندر شعور کی ضرورت ہے، عوام کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، عوام کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے، تاکہ یہ گندے کیڑے یہ نہ اٹھیں، تعلیمی اداروں سے نہ نکلیں. تعلیمی اداروں کی بھی کایا پلٹے، اقدار کی بنیاد پر تعلیمی ادارے ہوں. تعلیمی اداروں میں مسلح جنگ یا نیچے امراض قلب میدان جنگ بن جائے. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں میدان جنگ بن جائے. یونیورسٹیوں کے کمروں میں چھاپے مارے، یا دہشت گرد نکلے یا بھاری مقدار میں اسلحہ نکلے. مذہبی مبلغ زیادہ زور دیتے ہیں اعمال پر، عمل کرو، زیادہ عمل کرو. بھائی عمل کر لینا، پہلے قدریں اپناؤ، پہلے اقدار پیدا کرو اپنے اندر.
پہلے ویلیوز پیدا کرو اپنے اندر. دین احکام کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اقدار کی بنیاد پر قائم ہے. رسول اللہ نے اقدار کی بنیاد پر امت بنائی، جاہلیت ختم کی، نہ احکام کے ذریعے. احکام بہت بعد میں مدینے میں آ کے شروع کروائے. مکہ میں اقدار کی بنیادیں قائم کی، قدریں قائم کی. احکام اس وقت عملی ہوتے ہیں جب قدریں ہوں ان کے اندر. اب آپ دیکھ لو، ججوں کی حالت دیکھ لو، وکیلوں کی حالت دیکھ لو، دوسروں کی حالت دیکھ لو، پولیس کی حالت دیکھ لو، ایک سے بدتر ایک. کتنی شرمناک بات ہے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بچوں سے یہ درندگی کرنا. جانور وحشی بھی یہ کام نہیں کرتا. خنزیر اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرتا جو یہ انسان نما درندے کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں. سنے کسی نے کسی نسل کا جانور اس نے اپنے نابالغ بچوں سے یہ حرکت کی ہو؟ انسان کر رہا ہے. اور ایسے میں دعوے کرنے والے، ڈھینگے مارنے والے، مذہبیوں کی ڈھینگیں سنے آسمان سے کلابے ملاتے ہیں، سیاستدانوں کی سنے آسمان سے کلابے ملاتے ہیں. سروے رپورٹیں پیش کریں گے، مقبول ترین شخصیت دنیا کی پاکستان کی فلاں ہے. یہ تم کس بات کے مقبول ہو؟ شرم نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کام لوگوں سے شروع ہو، حکومتوں سے نہیں ہو سکتا، اداروں سے نہیں ہو سکتا، عوام سے شروع ہو. عزیزان، دین کے مخاطبین ناس ہیں، دین کے مخاطبین حکمران نہیں ہیں، دین کے مخاطبین تنظیمیں نہیں ہیں، دین کے مخاطبین مومنون ہیں یا ایھا الذین آمنو ہیں، یعنی آپ لوگ، عام لوگ. دین کے مخاطبین علماء نہیں ہیں، عوام ہیں. ایھا الناس ایھا المومنون یا ایھا الذین آمنو، یہ مخاطب ہیں. یہی حرکت میں آئے، یہی مخاطب بنے، قرآن کے دین کے مخاطب بنے، یہ اقدار اپنائیں، یہ قیام کریں. عوام قیام کرے ان سب طبقات کے، ان سب مافیاز کے خلاف. اقدار کا انقلاب قائم کرے، قیام کرے عوام. لیکن عوام پہلے خود اپنے اندر یہ قدریں پیدا کریں، اپنے اندر یہ ویلیوز پیدا کریں. چونکہ عوام سے ہی نکل کے وکیل بن رہے ہیں، عوام سے نکل کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، عوام سے ہی نکل کے پولیس بن رہے ہیں. آسمان سے تو نہیں ٹپکتے. اگر عوام کے اندر یہ قدریں آ جائیں، تعلیمی ادارے بھی سدھر جائیں گے. آپ متوجہ ہوں، خود متوجہ ہوں کہ دین ہمارے لیے آیا ہے، صرف ہمارے لیے آیا ہے. کیوں؟ کہ دین کا لہجہ یہ یا ایھا الذین آمنو، ایھا الناس. آپ ناس بھی ہو، آمنو بھی ہو. رینک نہیں ہے، منصب نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ تو آپ کو خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے. احکام میں اگر کمزور بھی پڑ گئے، اقدار میں مضبوط ہوئے تو یہ نظام چلے گا. اگر احکام، سارے احکام پر عمل کرو، اقدار نہ ہوئی، نماز پڑھ کے اسپتال جلانے چلے جاؤ. کربلا میں وہ کہتے تھے نا کہ جلدی کام تمام کرو، کربلا کے اہل بیت کو شہید کرو، قتل کرو، تاکہ بعد میں نماز پڑھنی ہے. ہم نے نماز دیر ہو رہی تھی ان کی، اس لیے کہا جلدی جلدی قتل کرو، صفایا کرو، بعد میں نماز پڑھ دی ہے انہوں نے. وہی گروپ اس وقت پاکستان کے اندر ہے کہ جنہوں نے جلدی اسپتال جلانا ہے چونکہ بعد میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے جلدی جلدی بچے کو تجاوز کر کے قتل کرو کہ بعد میں اس نے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھنی ہے. جلدی جلدی یہ ستم ڈھاؤ، یہ ظلم کرو، بے انصافی کرو کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے. بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہم. تبصرے کرنا رائے حل نہیں ہے، افسوس کرنا رائے حل نہیں ہے، مذمتیں کرنا رائے حل نہیں ہے، مزاحمت رائے حل ہے. مزاحمت، اس اخلاقی اقدار کی پستی کے خلاف مزاحمت کریں، لوگ مزاحمت کریں. یہ مافیا خطرناک مافیا ہیں، خوفناک مافیا ہیں سارے.
ان سب کو اللہ کا خوف نہیں ہے ان دلوں کے اندر، لوگوں کا بھی خوف نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے کہ لوگوں کے اوپر خود درندے بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ کھوپڑی جو اسپتال جلانے کا سوچتی ہے، یہ بہت خوفناک کھوپڑی ہے۔ یہ جس شخص کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے کہ میں اسپتال جا کے جلا دوں، اور وہ بھی حساس ترین اسپتال شعبہ، مریض کس طرح دوڑ کے پناہ لے رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، نرسیں اپنے آپ کو بچا رہی ہیں، عملہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، جس طرح یلغار بربر آ گئے ہیں جس طرح سے۔ کس بات پہ یہ شروع ہوا؟ ہیچ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ پہلے وکیل گئے علاج کرانے، ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی انبن ہوئی، یہ واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے ڈاکٹروں کے خلاف حملہ کر دیا۔ ایک بالکل کسی بات پہ جھگڑا شروع ہی نہیں ہوا، صرف پستی، انانیت، ہوسرانی اور شہوترانی بنیاد بنی ہے، اور یہی بنیاد سب جگہ ہے۔ ایسے میں اب دعوے دیکھو، بیرون ملک جا کے اندرون ملک جب دعوے کرتے ہیں، اس وقت بہت ہی بے شرم نظر آتے ہیں یہ حکمران۔ جب اس پستی کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑی ڈینگیں مارتے ہیں تو بہت بے شرم نظر آتے ہیں، بہت بڑے منافق نظر آتے ہیں اس وقت۔ آنکھیں بند کر کے اس ساری پستی کو دیکھ نظر انداز کر کے اور پھر ڈینگیں مارتے ہیں۔ یہ لوگوں کا کام ہے، لوگ آگاہ ہوں، بیدار ہوں، اس اخلاقی پستی، اقدار کی پستی کے خلاف قیام کریں، مزاحمت کریں، ان تمام طبقات کو ریجیکٹ کر دیں۔ سارے مافیا خود ہی ختم ہو جائیں گے اگر عوام اٹھ کھڑے ہو ان کے خلاف۔ پولیس اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے جنایت کی، سائیوال میں پولیس نے جنایت کی، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ نے جنایت کی، اسپتال میں وکیلوں نے جنایت کی، پشاور میں ڈاکٹروں نے جنایت کی۔ کون سا طبقہ بچ گیا ابھی؟ کس کی طرف دیکھیں؟ ادھر مذہبی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تکفیری، جس کی نظروں میں سارے مسلمان کافر ہیں۔ یہ عذاب خدا بن کے ٹوٹ رہے ہیں، یہ سارے عذاب بن گئے ہیں، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ یہ روایات کے اندر، شیعہ سنی دونوں کی روایات کے اندر ہے کہ جو قوم معصیت کار ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ ایسے لوگ مسلط کرتے ہیں جو رحم نہیں کھاتے ان کے اوپر۔ یہ بے رحم کیوں ہم پر مسلط ہیں؟ عذاب بن کر۔ اس لیے میں بار بار عوام سے کہہ رہا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس عذاب کو ٹالیں، اس عذاب کو ختم کریں، ورنہ یہ اور بڑھے گا۔ یہ عذاب، اس سے بھی زیادہ درندے اور وحشی پیدا ہوں گے۔